کافی عرصے بعد جب اس کی کال آئی تو کہنے لگی کہ میں تمہیں بھول چکی تھی۔ خدا گواہ ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال نہیں آیا۔ میں نے پوری نیک نیتی اور دیانتداری سے اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ شادی کی اگلی صبح جب میری ساس نے مجھے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا تو مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہاری مہندی اترنے تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے۔ گرمی سے بے حال رات کا کھانا بنا کے گھر والوں کو دیا، میری باری آنے پہ کھانا ختم ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے کھانے کا پوچھا تک نہیں۔ زندگی میں پہلی بار بھوکے پیٹ سوتے ہوئے مجھے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ تم میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے لیکن میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گے۔ گزری عید پر گھر کے کاموں میں مصروف، مہندی لگانے کا وقت نہیں ملا۔ چاند رات کو میرا شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر نہ جانے دیا کہ تم مہندی چوڑیاں لینے چلی گئی تو ہزاروں کام جو رہتے ہیں وہ کون کرے گا۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے گا لیکن وہ نہیں لایا۔ مجھے اس وقت تمہاری اتنی یاد آئی کہ میں بھاگ کر الگ روم میں چلی گئی، جی بھر کر روتی رہی۔ جب جب میں تمہیں یاد کرتی ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر میں کیا کروں؟ بیٹیاں ماں باپ کی عزت رکھنے کی خاطر اپنا پیار، اپنا آپ تک قربان کر دیتی ہیں، پھر ایک لمبی خاموشی اور نہ رکنے والے آنسوؤں کے ساتھ کال بند کر دی۔